السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم ایمانیات میں سے کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ کوشچن جو ہے وہ بورڈ میں اس انداز سے آیا ہے کہ آسمانی کتابوں پر نوٹ لکھیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، جہاں پر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں ہمارے۔ ان میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ تو آسمانی الہامی کتابوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس نے بذریعہ وحی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے رسولوں پر نازل کیا۔ یہ الہامی کتابیں خدائی علوم و ہدایت کا خزانہ تھیں اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی نظریاتی اساس تھیں۔ اسلام کے عقائد میں الہامی کتابوں پر ایمان ایک اہم جزو ہے کہ یہ ایک لازمی حصہ ہے ہمارے ایمان کا، کتابوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ یہ کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی تعلیم کے لیے جو کتابیں نازل کی وہ اس کا مجموعہ ہے، جن کا انکار کفر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمانیات میں سے یہاں پر آخرت پر ایمان اور کتابوں پر ایمان کے حوالے سے یہاں بات آ رہی ہے۔ آخرت پر ایمان جو ہے نا وہ ہمارا اس سے اگلا ٹاپک ہوگا، اس پر ہم اس وقت بات کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کیا تھیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات مشترک تھیں، یعنی کہ دین کی جو تعلیمات تھیں وہ مشترک تھیں، مثلا توحید، صفات الہی، عبادات کا تصور، رسالت، آخرت اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ، یہ تمام کتابوں کے اندر مشترک چیزیں تھیں۔ شریعت مختلف رہی ہے کہ لوگوں کی اس ذہنی سطح پر اللہ تعالیٰ نے احکامات تدریجاً جو ہے وہ نازل کیے ہیں، اور فائنل آخری احکامات جو ہیں وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شریعت جو ہے وہ رسولوں کی مختلف رہی ہے احکامات کے حوالے سے، جبکہ عبادات، رسالت، آخرت، جزا و سزا کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بنیادی چیز ہے، جس کا تمام کتابوں کے اندر مشترک یہ چیزیں تھیں۔ یہ اس طرح کا کوشچن جو ہے وہ شارٹ کوشچن بن کر بھی آ جاتا ہے، تو اس کو اس لحاظ سے کہ اس میں مشترک چیزیں کیا تھیں تو یہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے پہلی شریعتوں اور آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ البتہ ایمان رکھنا کہ پہلی کتابیں اور صحائف بھی سچے ہیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، اسی لیے یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ مگر اب صرف قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید سابقہ تمام کتب کی بنیادی تعلیمات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور مدلل احکامات پیش کرتا ہے۔ مدلل ہوتا ہے جو دلیل کے ساتھ ان احکامات کو پیش کرتا ہے،
جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ تو یہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اسی لیے ان کے ماننے والے بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس میں تورات ہے، اس میں انجیل ہے، اس میں زبور ہے، لیکن اس میں انسانوں کے اپنے خیالات اور نظریات بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں اور گڑبڑ کر دیا ہے کہ کون سا اللہ کی طرف سے اور کون سا چیز انسانوں نے لکھی ہوئی تھی یا اس میں شامل کی تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ کتابیں جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، لیکن قرآن مجید نے جو آخری کتاب ہے آسمانی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا۔ تو لہذا اب اس کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ سابقہ کتابوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہے، من الکتاب، کتابوں میں سے، وَمُهَيْمِنًا، اور محض و نگہبان ہے، علیہ، اس پر، فَاحْكُم بَيْنَهُم، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن ہے، یعنی کہ محافظ بھی ہے اور نگہبان ہے، کہ جو وہ تعلیمات انسانوں نے بگاڑ دی تھی ان کو صحیح حالت میں انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آسمانی کتابوں میں سے جو مشہور اس آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں جن کے متعلق ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اسے مشہور آسمانی کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ تورات ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے جو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب سے بعد میں آنے والے کئی انبیاء کرام نے تبلیغ کی۔ کیا مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت کی کتاب تورات نازل کی گئی، اس میں بنی اسرائیل کے اندر تو انبیاء کرام کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک نبی اگر رخصت ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لینے والا ہوتا تھا۔ تو تمام انبیاء کرام جو جتنے بھی آتے رہے ہیں بعد میں، انہوں نے شریعت کی کتاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، وہ کتاب، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے تھے، لیکن شریعت جو ہے کہ یہ کام کرنا، یہ اس سے منع کیا ہے اللہ نے، اس جرم کی سزا ہے اور یہ اس کی یہ ہے، تو یہ تورات کے اندر تھی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اس میں تو حکمت کی باتیں تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے مطابق ہی جو ہے فیصلے کرتے تھے۔ جبکہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ تمام کتابوں کی خوبیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو تورات کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس زبان میں اس کا مطلب تھا کہ اللہ کا بندہ، جسے آج ہم عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ تو اسرائیل، بنی اسرائیل کیا ہوئے؟
اسرائیل کے بیٹے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان سے آگے جو نسل چلی ہے یہ 12 بیٹوں سے، ان 12 بیٹوں کی جو اولاد کہلاتی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں تشریف لائے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کی کتاب دی ہے، جو کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تورات کے مطابق ہی جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، جبکہ یہود میں بنی اسرائیل نے تورات کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرتی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو درست کرنے کے لیے آئے، تو اس لحاظ سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کی یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یہ کتاب بنیادی عقائد اور قانونی تعلیمات پر مشتمل تھی۔ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ توحید، آخرت اور انبیاء پر ایمان، یہ کتابوں پر ایمان کے حوالے سے یہ بنیادی عقائد ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر قانونی تعلیمات پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس میں شریعت تھی کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر یہ تم کرو گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں یہ دی جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر اس میں یہ قانونی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب آج اپنی اصلی حالت میں ناپید ہے۔ موجودہ بائبل کی پہلی 5 کتب تورات کہلاتی ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں: پیدائش، خروج، گنتی، اخبار، استثنا۔ یہ 5 کتابوں کے اوپر مشتمل جو کتاب ہے وہ تورات کہلاتی ہے، لیکن اس کے ماننے والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں انسانوں کے نظریات اور خیالات بھی شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی تورات جس کے متعلق بات ہوئی۔ اب آج زبور، دوسری کتاب ہے زبور۔ یہ دوسری آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے نامور بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ پہاڑ اور جانور آپ کے ساتھ ذکر الہی کرتے تھے۔ زبور کو آپ جب خوش لحانی سے پڑھتے تو ہر طرف وجد کی کیفیت ہوتی، اور جنات آپ کے خادم تھے۔ زبور کو جب آپ خوش لحانی سے پڑھتے تو ہر طرف وجد کی کیفیت ہوتی۔ اس کتاب میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دعائیں، مناجات تھیں۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم، جسے عتیق کہتے ہیں، میں یہ کتاب تحریف شدہ صورت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں زبور کا ذکر اس انداز سے آیا ہے: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بھی بنایا تھا، اور اس کے ساتھ آپ کو زبور بھی دی تھی۔ لیکن اس میں شریعت کی کتاب کیا تھی؟ تورات ہی ہے جو جلدی آئی ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں ہم چوتھی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسے انجیل کہتے ہیں۔ یہ تیسری آسمانی کتاب ہے جو عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، مگر آج یہ زبان اور اصل انجیل نایاب ہو چکی ہیں، یعنی کہ یہ زبان بولنے والے بھی لوگ موجود نہیں ہیں، اور جو انجیل ہے وہ بھی نایاب ہو چکی ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اس وقت مشہور 4 مختلف اناج ملتی ہیں جو درج ذیل ہیں، یعنی کہ یہ کرسچینٹی کے اندر
ان چار اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو انجیل سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے ان چار کتابوں کو جو ہے وہ مشہور کتابیں قرار دیا ہے اور انہیں زیادہ اتھینٹک قرار دیا ہے، لیکن اس کے ماننے والے بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں انجیل نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر انجیل ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں دوسری بھی موجود ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بیان کی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بیان کیا تھا۔ تو یہ چار مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ انجیل متی، لوکا، مرکس اور یوحنا۔ یہ چار کتابیں جو ہیں یہ ان کے ہاں مشہور تصور کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تصدیق کرنے والے تھے وہ اس کی جو ان سے پہلے تھی تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور اسی طرح پہاڑ بھی آپ کی اس حمد و ثنا کے اندر شامل ہو جاتے تھے۔ اور تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز بھی بہت پیاری دی تھی، جس کی ایک لحن داؤدی اسے ہم کہتے ہیں، کہ جو اس کی بہت زیادہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی کو کہا کہ ان کی آواز بہت پیاری تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے آپ کو کچھ عطا کیا ہے، یعنی کہ اتنی اچھی پیاری آواز آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو دوسری کتاب یہ ہو گئی زبور، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے تھے، اور تیسری کتاب جو انجیل ہم نے مطالعہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کی وہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت کی کتاب جو ہے وہ موسیٰ حضرت تورات ہی کو جو ہے وہ پیش کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور یہ کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں اب موجود نہیں ہے، اور اس میں بھی انسانوں کے نظریات اور خیالات جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، جو کہ گڈمٹ ہیں، کہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اس میں اللہ کا کلام بتایا ہوا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کہا ہوا کلام کون سا ہے۔ اسی لیے یہ کتابوں کے اندر بعض ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں کہ جو انسانوں نے اس میں شامل کر دی تھیں، وہ بعد میں سائنس نے آ کر ان کو غلط ثابت کر دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر انسانوں کے اپنے نظریات اور خیالات تھے، جبکہ قرآن مجید میں چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے خود، تو اس کے اندر جو ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پوری نسل انسانی کے لیے یہ چوتھی اور آخری کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسے تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اس کے نزول کے
نزول سے سابق کتب اور ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف قرآنی احکام ہی پوری دنیا پر نافذ ہونا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے سیرت میں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تورات کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ملا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی چونکہ نظریں نیچے کی طرف تھیں تو وہ آپ پڑھتے جا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناتواری کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہوئے اور صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ کروائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا بند کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر اور جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لایا ہوں، میں تو جسٹ یہ کلام آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو اس پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرتے، تو لہٰذا اب صرف قرآنی تعلیمات ہی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے۔ تو اور اسی پر عمل ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو ہدایت دیتا ہے کس طرف، جو بالکل سیدھی بات ہے، اور مومن جو اس کو یقین کر لیتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے اس بات کی کہ جو وہ نیک عمل کریں گے مطابق، اور جب وہ اس کے مطابق نیک عمل کریں گے تو ان کو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی یہ بات کہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی چیز چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو کہ بشارت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی اور اس کی انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑی، اسی لیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ رہے گا، اور اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر خود لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں بیان فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے حفاظت کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اللہ تعالیٰ نے لی، اور اس کی آپ نے 9th میں بھی یہ موضوع پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی۔ عملی طور پر قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام جو ہے وہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا لیا کاتب وحی سے، اور کاتب وحی کے ذریعے پھر
صحابہ کرام کو ترغیب و تشویق دی کہ وہ اسے حفظ کریں، حفظ کرنے کی اس کی فضیلت جو ہے وہ کتنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جب لڑائی کی گئی تو اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ بھی شہید ہوئے، تو اس بات پر پھر طے کیا گیا کہ اسے کتابی صورت میں ایک ہی جگہ پر لکھ لیا جائے، جبکہ پہلے جو ہے وہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں چمڑے پر لکھا جا رہا تھا، کبھی کہیں پتھروں کے اوپر یا کھجور کی چھال کے اوپر، تو ہڈیوں کے جیسے ہڈیوں کے اوپر جو ہے جیسے اونٹ کی بڑی شانے کی ہڈی ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ کلام قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اسے کتابی صورت میں ترتیب دے دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی نسخے بنا کر جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ تقسیم گورنرز کو دے دیے گئے۔ اور اس کے ذریعے کیا ہے کہ آج جتنے بھی قرآن مجید ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نسخے جو ہیں وہ تیار کیے گئے تھے اسی کے مطابق ہیں، اور اس کا قرأت کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے کہ جس طرح قریش کا ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا ہے، اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں آخری بات کہ جو آپ کے سامنے جو ہے رکھی جا رہی ہے کہ یہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں تورات شریعت سے متعلق ہے۔ حضرت زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے ہیں، اور جب انجیل نازل کی گئی ہے تو اس میں اللہ حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، تو مثالیں دے کر جو ہے وہ باتوں کو سمجھایا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید جو ہے یہ تینوں کتابوں کی خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کہ اس میں شریعت بھی ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، اور ان کے نہ کرنے پر سزا ملے گی اور کرنے پر یہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، شریعت کی کتاب بھی ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے ترانے بھی مختلف مقامات پر رکھ دیے ہیں، جن کو جو زبور کا حصہ ہیں، اور اسی طرح اس قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو کہ انجیل میں تھیں وہ بھی قرآن مجید میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ یہ تینوں کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ جس کی حفاظتی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور کیا کیا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جو پہلی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ رہے گا، اور جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ اسی کے ذریعے حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانیات کے اوپر کتابوں پر ایمان لانے کے لیے تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس میں آخری کتاب نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ ہدایت کے لیے صرف قرآن مجید ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ایمان لانا ہم نے سب پر ہے، کہ یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جبکہ آخری کتاب حضرت قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر ہم کسی ایک کتاب کا بھی انکار کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور یہ تمام ایمانیات کا انکار کر دیں گے، تو لہٰذا یہ اب ضروری ہے کہ ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان پختہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ تھی اس دور میں، اور اب آخری کتاب قرآن مجید جو ہے وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایمانیات کے یہ جو تقاضے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔